ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری اور اس دہشت گردی نے اہل کشمیر کو شدید مشکلات و مصائب سے دوچار کیا ہے۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا مسلسل شکار ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج بدترین ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ بھارت نے 5 اگست 2019 سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی میں خوفناک اضافہ اور کشمیری نوجوانوں کا قتل عام تیز کیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 5 اگست 2019 سے لے کر 31 اکتوبر 2020 تک 256 کشمیری بھارتی دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں۔ بھارتی دہشت گرد فوجوں نے جنوری 1989 سے 31 اکتوبر 2020 تک 95,709 کشمیریوں کو شہید کیا۔ فسطائی مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے۔ قتل و غارت، تشدد، گمشدگیوں، خانہ نظر بندیوں اور گرفتاریوں کے ذریعے کشمیری عوام کو محکوم بنانے کی بھارتی حکمرانوں کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ بھارت کا شفاف چہرہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی خطے میں قیام امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے دنیا کو بھارت کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے کر اسے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کو 5 اگست 2019 کے بعد غیر قانونی و غیر آئینی طور پر ایک تباہ کن، ناگفتوع اور مشکل ترین صورتحال سے دوچار کیا گیا ہے، جبکہ کشمیری عوام کو اپنے آئینی حقوق کے ساتھ ساتھ مذہبی اور ذرائع ابلاغ کی آزادی سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ کولگام کے ایک شہری گلزار احمد گنائی پر عائد پبلک سیفٹی ایکٹ کو عدالت نے کالعدم قرار دیا۔ وہ گزشتہ برس اپریل سے نظر بند تھے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ جب سے نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کے اندر ایک فسطائی ٹولہ برسر اقتدار آیا ہے، نہ صرف بھارتی اور کشمیری مسلمانوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، بلکہ مودی سرکار کی غیر انسانی پالیسیوں کے سبب آج اس کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے باشندے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہندو انتہا پسند حکمرانوں نے گزشتہ برس 5 اگست کے بعد سے ہی کشمیر و انسانیت دشمن پالیسیوں کا آغاز کیا تھا، جب اس متنازع علاقے کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے انہوں نے اس کو اپنی جاگیر سمجھ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور نہتے کشمیریوں پر ایسے روح فرسا مظالم ڈھائے گئے کہ انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ آج اس جنونی سرکار کے وردی پوش گنڈے صدیوں سے آباد گجر و بکروال برادری کے عارضی ٹھکانوں کو بھی دن دہاڑی مسمار کر رہی ہے۔ یہ خاندان اب اس یخبستہ سردی میں اپنے شیرخوار بچوں، خواتین اور بزرگوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ کوئی جائی پناہ نہ ہونے کے سبب ان کے مویشی بھی تیزی سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ کٹر ہندو دہشت گرد تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ کا یہی وہ خوفناک منصوبہ ہے جس کے تحت کشمیری مسلمانوں کو اپنی زمین و جائیداد سے محروم کر کے ان پر ہندو انتہا پسندوں کو آباد کرنا ہے، تاکہ بھارت کی طرح مقبوضہ جموں کشمیر کو بھی ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کیا جا سکے۔ اور یہی وہ ہندو توا فلسفہ ہے جس میں بھارتی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ در حقیقت یہی وہ جنونیت بھی ہے جس کے سبب آج اس پورے خطے کا امن بھی داؤ پر لگ چکا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔